انسان دنیا میں آیا، اس کا 3 بھائی ہے۔ ایک بھائی اسے کہتا ہے کہ جب تک تو زندہ رہے گا، حیات سے رہے گا، میں تیرا ساتھ دیتے رہوں گا۔ دوسرا بھائی کہتا ہے کہ جب تک تیرے اندر سانس چلے گی میں ساتھ دوں گا، سانس رکے گی میں تیرا ساتھ دینا بند کر دوں گا۔ دوسرا بھائی کیا کہا کہ جب تک تو زمین کے اوپر رہے گا میں ساتھ دوں گا، قبر کی دنیا میں پہنچے گا میں ساتھ دینا بند کر دوں گا۔ تیسرا بھائی کہتا ہے کہ تو یہاں زندہ رہے گا پھر بھی میں ساتھ دوں گا، قبر میں جائے گا وہاں بھی میں ساتھ دوں گا، حشر میں جائے گا وہاں بھی ساتھ دوں گا، اور اللہ نے کرم فرمایا جنت میں جائے گا وہاں بھی ساتھ دوں گا، اور اگر عمل ٹھیک ٹھاک نہیں رہا تو جہنم میں پہنچے گا وہاں بھی میں ساتھ دوں گا۔ تو اب ہم لوگوں کو، انسانوں کو کس بھائی سے زیادہ محبت رکھنی چاہیے؟ کس پر زیادہ توجہ کریں گے؟ اس بھائی سے جو کہتا ہے جب تک تو چلتا پھرتا رہے گا میں تیرا ساتھ دوں گا، اور جو وہ بھائی یا اس بھائی سے جو کہتا ہے کہ قبر کی دنیا میں جا کے سوئے گا ساتھ دینا بند کر دوں گا، یا اس بھائی سے جو کہتا ہے ہمیشہ میں تیرے ساتھ رہوں گا، کس کا آپ ساتھی بنانا گوارا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کو ساتھی کون سا چننا چاہیے؟ کس سے ہم لوگوں کو دوستی کرنا چاہیے؟ آقا فرماتے ہیں کہ بندے کا 3 بھائی دنیا میں ہے۔ پہلا یہ کہ اس کی دولت اس سے کہہ رہی ہے کہ میرے بھائی جب تک تو زندہ رہے گا، سانس چلے گی، دل دھڑکے گا، میں تیرا ساتھ دوں گا، اور تیری سانس رکے گی میں تیرا ساتھ دینا بند کر دوں گا۔ اور اسی بھائی کے طرف سب سے زیادہ توجہ ہے۔ نماز چھوٹے تو چھوٹے لیکن یہ بھائی کا ساتھ نہ چھوٹے، روزہ قضا ہو تو ہو لیکن اس بھائی کا ساتھ نہ چھوٹے، ایمان خراب ہوتا ہے ہونے دے لیکن اس بھائی کا ساتھ نہ چھوٹے۔ لیکن میرے بھائی میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہی بھائی ہے جو مرتے مرتے سب سے پہلے غداری جو کرنے والا ہے آپ کے ساتھ، وہ آپ کا یہی بھائی ہے، جس کے لیے آپ ہم ایمان کو بھی خراب کر لیتے ہیں، آخرت کو بھی خراب کرتے ہیں، نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، عبادت سے بھی دور ہو جاتے ہیں، اسی بھائی کو منانے کے لیے، اسی بھائی کے ساتھ رہنے کے لیے۔ لیکن جو ہی آنکھ بند ہوتی ہے، سانس رکتی ہے، دھڑکن ختم ہوتا ہے، اسی وقت یہ بھائی کہتا ہے اب میں تیرا ساتھ دینے والا نہیں ہوں، اب میں تیرے ساتھ جانے والا نہیں ہوں۔ تو سب سے بڑا غدار کون بھائی ہوا؟ وہ آپ کی دولت ہے جو سب سے پہلے بے وفائی کرنے والی ہے۔ اس لیے دولت پر توجہ کم دیجئے، ایمان پر توجہ زیادہ رکھیے۔ کمانے دھمانا تو آپ کو حیے ہے لیکن اس پر توجہ کم رکھیے، نماز پر توجہ زیادہ رکھیے۔ اگر نماز ہے تو وہاں بخشش ہوگی انشاءاللہ، نماز نہیں ہے وہاں پھنسیں گے۔ اس لیے کہ پہلا سوال ہوگا آپ سے، نماز پڑھ کے آیا ہے کہ نہیں؟ فجر کی نماز کہاں ہے؟ ظہر کی کہاں ہے؟ عصر کہاں ہے؟ مغرب کہاں ہے؟ عشاء کہاں ہے؟ فلاں دن کی کہاں ہے؟ فلاں مہینے فلاں سال کی کہاں ہے؟ اس کے بعد پوچھا جائے گا بچپن کہاں ہے، جوانی کہاں ہے، بڑھاپا کہاں ہے، پوری زندگی کے نماز کا حساب دینا ہوگا، تب جا کے آگے پوچھا جائے گا قرآن خوانی ہوا کیا تھا کہ نہیں، نماز کے بعد پوچھا جائے گا میلاد کیا تھا کہ نہیں، قرآن خوانی کیا تھا کہ نہیں، مسجد میں چندہ دیا تھا کہ نہیں۔ یہ ساری بات بعد میں ہے، پہلے نماز ہے۔ اگر نماز پڑھتے ہیں ساری بات لی جائے گی، اور اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کسی بات کے بارے میں ایک ڈھیلا بھی نہیں ملنے والا ہے میرے بھائی۔ اس لیے نماز پر زیادہ توجہ رکھیے۔ پہلا سوال ہوگا نماز کے بارے میں، اس میں جب پاس ہو جائیں گے تو اگلا سوال آپ کے عمل کے بارے میں لیا جائے گا۔ اگر اس میں پھنس گئے تو پھر تو کہاں ٹھکانہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے اس کو کروڑوں کروڑوں سال جہنم میں جلنا ہوگا۔ اس لیے جتنی چھوٹ گئی ہے
उसको कज़ा पढ़ के अदा करने की कोशिश कीजिए। माफ़ नहीं है। अगर 20 साल की उम्र से नमाज पढ़ते हैं या 40 साल की उम्र से नमाज पढ़ते हैं और इधर 40 साल की छूटी हुई है, 10 साल की छूटी हुई है, 5 साल की नमाज छूट गई है, तो यह आप पर माफ़ नहीं है। इसको हर हाल में आप अदा कीजिए, और अगर अदा नहीं करेंगे तो मैदान महशर में इसका हिसाब खुलेगा तो फंस जाएंगे। इसलिए अक्सर आदमी तो बुढ़ापे में जाके नमाज शुरू करता है, जवानी में तो यूं ही गुजार देता है। मैं उस हर आदमी से आज कहना चाहता हूं कि अपनी ज़िंदगी का हिसाब लगाइए। कितने दिन आप नमाज छोड़ के ज़िंदगी गुजारे हैं, उसको पढ़ के अदा करने की कोशिश कीजिए। नहीं पढ़िएगा तो जितनी नमाज छूट गई है हर एक के बारे में आपको हिसाब देना होगा और सज़ा मिलेगी मेरे भाई। इसलिए जो नमाज छूट रही है या जो नहीं पढ़ते हैं, मैं सबको ये दावत देता हूं कि नमाज पढ़िए, और जो छूट गई है कज़ाए उम्री पढ़ के उसको अदा कीजिए। तो मैं क्या बता रहा था, पहला भाई वो क्या है, आपकी दौलत है। सबसे पहले आपसे ये बेवफाई करने वाली है। जो ही आंख बंद होगी, जो ही सांस रुकेगी, आपकी दौलत आपसे कहेगी जल्दी निकलो यहाँ से, घर खाली करो, इसलिए कि अब तुम्हें कब्र के मंजिल में सोना होगा। अब जो ही कब्र के मंजिल में सोएंगे, अब दूसरा भाई कहेगा इसको कब्र में डाल दो, तो ऊपर से तख्त लगाओ, मिट्टी डालो। उसके बाद दूसरा भाई कहेगा अब तेरा मामला तू समझ, मैं यहाँ से आगे चलता हूँ। ये दूसरा भाई कौन है? आपकी औलाद है, आपके खानदान के लोग हैं, आपके अहलो अयाल है। जब तक आपके अंदर सांस चल रही है, जमीन के ऊपर है, तब तक ये लोग आपके साथ देंगे। जो ही कब्र के मंजिल में सो जाएंगे, अब वहां कोई साथ देने वाला नहीं है। अब वहां तेरा दूसरा भाई कहता है अब तेरा मामला तू समझ, अब मैं यहां से आगे बढ़ता हूं। अब नबी पाक की एक हदीस समात कीजिए, अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं, अगर नमाज छोड़ के जिंदगी गुजारते हैं, अब यहां कब्र में आके सोने वाले हैं, अब यहां आपका खानदान छोड़ के चला गया है, कब्र की दुनिया में पहुंचे हैं। आका फरमाते हैं बेनमाजी जब कब्र में पहुंचता है तो इसकी कब्र में जो है आग दहकाई जाती है, आग सुलगाई जाती है, उसके बाद उसको उस आग के अंगारे में रखा जाता है। किसके आग कब्र में? बेनमाजी के कब्र में। मैं किसी को निशाना नहीं बना रहा हूं भाई, हदीस सुना रहा हूं। क्या होगा मां? आपके घर वाले तो छोड़ के चले जाएंगे, आपके घर वाले वहां से चेहरा पलट के आ जाएंगे, तन्हा रहना होगा। आका फरमाते हैं अगर वो इंसान नमाज पढ़ के गया है, ईमान लेके गया है, अच्छा अमल है, तो फिर वो कब्र नहीं है, जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। और अगर नमाज छोड़ के गया है, हद बुलूगियत पार करने के बाद नमाज की अहमियत को नहीं समझा है, नमाज नहीं पढ़ा है, नमाज पर अमल नहीं किया है, नमाज छोड़ के गया है, वो कब्र नहीं, जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बन जाएगी। घर वाले तो आ गए वापस, आप वह तन्हा सो गए। फर्ज कीजिए हर आदमी अपने बारे में कि हम ही मर गए हैं, हम ही कब्र में पहुंचे हैं, मेरे ही बेटा बेटी जो है वहां से वापस आ गए हैं, ऊपर से मिट्टी डाल दिए हैं, अब वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है। अब कब्र के अंदर आग जल रही है, आग सुलग रही है, आग में उस इंसान को डाला जा रहा है। आका फरमाते हैं कि दूसरा अजाब ये दिया जाता है कि उसके कब्र को आपस में मिला दिया जाता है। कब्र जब आपस में मिलती है, इंसान उसमें पीस जाता है, उसकी एक एक हड्डी जो है बिल्कुल सुरमा बन के पीसा जाता है, फिर उसको दोबारा ठीक किया जाता है, फिर पीसा जाता है। ये सजा कयामत तक चलता रहेगा। और तीसरा बताएं, 3 बात इसमें है। तीसरा सजा ये दिया जाता है कि बेनमाजी के कब्र में एक सांप मुसल्लत किया जाता है, जो सांप सिर्फ सांप ही नहीं, वो बोलेगा आपसे। मैं आपको कह रहा हूं तो अपने बारे में मत सोचिए, जो नमाज नहीं पढ़ेगा उसके साथ होगा, इसलिए कि मेरे नबी ने फरमा दिया है, हम उस बात को मान लेते हैं। सांप आएगा कब्र में,
اور اس سے بولے گا کہ تو فجر میں نماز نہیں پڑھا تھا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تیرے قبر میں مجھے مسلط کیا ہے کہ میں تمہیں کاٹوں۔ آگے حدیث ہے، ایک بار وہ سانپ ڈسے گا، اس میں زہر اتنا خطرناک ہے کہ انسان جب ایک بار وہ سانپ ڈسے گا، وہ زہر جب اثر کرے گا، انسان اتنا تڑپے گا کہ 70 گز زمین کے نیچے وہ دھس جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سانپ کو اتنا بڑا بڑا ناخن دیا ہے، وہ بھی لوہے کا ناخن، کہ ایک آدمی پیدل ایک دن جتنا دور چل سکتا ہے اتنا بڑا اس سانپ کا ایک ناخن ہوگا، اور وہ انسان 70 گز زمین کے نیچے دھس گیا، یہ سانپ یہیں سے پنجہ بڑھائے گا، ہاتھ بڑھائے گا، اس کو کھینچ کر کے پھر اوپر لائے گا، ظہر تک کاٹے گا، کہے گا ارے ظہر بھی نہیں ہے تیرے پاس، پھر میں کاٹوں گا، پھر کاٹے گا، تڑپے گا وہ انسان، روئے گا انسان، چلائے گا، لیکن بھاگنے کا تو کوئی سراغ اس میں ہے نہیں، انسان وہاں سے بھاگ سکتا نہیں ہے، اور موت دوبارہ نہیں ہوگی، مرنا صرف ایک بار ہے، وہ بھی دنیا سے جانے کے لیے، پھر جب ہم وہاں زندہ کیے جائیں گے تو مریں گے اب نہیں، پھر وہ ڈسے گا ظہر تک، ظہر کی نماز نہیں ہے تو عصر تک، یعنی جب جب نماز نہیں پڑھے ہیں یہ سزا قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس لیے نماز پڑھیے میرے بھائی، کوئی کام آنے والا آپ کا نہیں ہے وہاں، آپ کا عمل کام آئے گا، آپ کا ایمان کام آئے گا۔ دوسرا بھائی وہاں آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، اب آپ کا تیسرا بھائی کا نمبر آ رہا ہے، میں نے 3 بھائی بتایا، اب یہ تیسرا بھائی کہتا ہے کہ تو زندہ ہے تو بھی میں تیرے ساتھ ہوں، مرے گا تو بھی میں ساتھ رہوں گا، قبر میں جائے گا تو بھی ساتھ رہوں گا۔ یہ تیسرا بھائی آپ کا کون ہے؟ یہ آپ کا عمل ہے، عمل جو آپ کرتے ہیں، چاہے اچھا کام کیجئے، چاہے غلط کام کیجئے، چاہے نیکی کمائیے، چاہے گناہ کمائیے، یہی عمل آپ کے ساتھ رہیں گے، جب تک آپ زندہ رہیں گے تب تک ساتھ رہیں گے، قبر میں جائیں گے وہاں بھی ساتھ رہیں گے، حشر میں پہنچیں گے وہاں بھی ساتھ رہیں گے۔ اللہ اگر کرم فرمایا، عمل ٹھیک ٹھاک ہے، رب کا کرم ہوگا، جنت میں پہنچیں گے وہاں بھی ساتھ رہے گا۔ اور اگر عمل ٹھیک نہیں ہے میرے بھائی تو یہی عمل آپ کو جہنم میں لے کے جائے گا اور کہے گا میں تیرا وہی عمل ہوں، وہی کام ہوں جو دنیا میں تو نے برائی کیا، گناہ کیا، لوگوں کو پریشان کیا، میں تیرا وہی عمل ہوں، آج تجھے جہنم میں آنا پڑا۔ بے شک تو یہ عمل نہ آپ کو جیتے جی چھوڑ رہا ہے، نہ قبر کی دنیا میں، نہ حشر کے میدان میں، نہ جنت میں، نہ دوزخ میں، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے والا ہے۔ تو آپ سب سے زیادہ توجہ اس بھائی پر دیجئے جو ہمیشہ آپ کا کام آنے والا ہے۔ یہ دنیا کھیل ہے، دنیا دھوکہ ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ آج سے پہلے آپ کا پردادا دنیا میں تھا، اس کے بعد اس کا دادا تھا، اس سے پہلے اس کا دادا تھا، لیکن ان کا آج کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ بھی جائیں گے، روح نکلے گی، کچھ دن تک آپ کا بیٹا بیٹی آپ کو یاد رکھیں گے، پھر وہ لوگ اس دنیا سے جائیں گے، پر پوتا پر ناتی آئیں گے، وہاں تک تو ٹھیک ٹھاک ہے، اس کے بعد جو آئیں گے آپ بھلا دیے جائیں گے۔ دولت تو آپ کی وہاں تک چلے گی جہاں لوگ آپ کو بھول جائیں گے، لیکن ہمیشہ دولت جو چل رہی ہے وہ تو آپ کا کوئی کام نہیں آیا۔ کام آنے والا کیا ہے؟ وہ آپ کا عمل ہے، عمل پہ ہمیشہ غور کیجئے۔